हाउस सर्जन सर गंगा राम अस्पताल। उस जमाने में MBBS फाइनल रिजल्ट आने से भी पहले कई महकमों में नौकरी मिल जाती थी। भाईजान के दफ्तर के साथ ही पंजाब सोशल सिक्योरिटी वालों का सदर दफ्तर था। मैं उधर गया। उन्होंने कहा लाहौर में तो कोई वैकेंसी नहीं, किसी और शहर में दे दें। मुझे मुल्तान का ख्याल आया। उधर अम्मी जी आपके बड़े भाई हमारे मामू थे। उन्होंने झट मेडिकल ऑफिसर सोशल सिक्योरिटी मुल्तान का अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। वो खत लेकर भाईजान के दफ्तर आया। तब वो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा LDA थे। उनके साथ ही उनके देरीना दोस्त उसी महकमे के डायरेक्टर कुरैशी साहब बैठे थे। अपॉइंटमेंट लेटर भाईजान को दिखाया। भाईजान उसे देख के सोच में पड़ गए। बोले यार इतने साल घर से बाहर रहे, अभी फिर मुल्तान। कुरैशी साहब फरबा जिस्म के हंसमुख बंदे थे। सारी बात उन्होंने भी सुनी तो भाईजान से बोले सर किधर भेज रहे हैं भाई को? चंद महीने यहाँ मौज मेला करने थे, इधर अस्पताल थोड़े, सारी उम्र इसने फिर नौकरी ही करनी। मैंने कहा सर गंगाराम अस्पताल में मेरे कुछ दोस्तों ने हाउस जॉब शुरू किया। भाईजान ने सोशल सिक्योरिटी मुल्तान वाला खत मुझे देते हुए कहा छोड़ो इसे, कल से सर गंगाराम अस्पताल ज्वाइन कर लो। किस शोबे में जाओगे? जनरल सर्जरी। ठीक है। बस अगले दिन मैं स्कूटर पे बैठकर सर गंगाराम अस्पताल पहुंच गया। मेरा क्लास फेलो डॉक्टर आमिर भुट्टा कुछ दिन पहले से वहीं था। वो अपनी प्रोफेसर के पास ले गया। प्रोफेसर डॉक्टर खालदा उस्मानी, गोरी चिट्टी मोटी मोटी मेहरबान आंखों वाली, एतमाद से भरी हुई, मुझे देखते ही बोली दरख्वास्त लिखी। मैडम लिख देता हूँ। अभी लिखो और मुझसे दस्तखत करा के MS के दफ्तर जमा करा के वार्ड संभालो। एक बात याद रखना। जी मैडम। मैं भागने नहीं दूंगी। जी मैडम, सर्जन बनना है। डन। लो जी, दरख्वास्त लिखी। मैडम ने दस्तखत किए। वार्ड नंबर 3 का इंचार्ज बन गया। अगले दिन मैडम राउंड पे आई। मेरी लिखी हुई मरीजों की हिस्ट्री देख के उनकी आंखें चमकी। बोली मुझे पहले दिन ही इम्प्रेस करने के चक्कर में हो। आहिस्तगी से बोला मैडम आपके बाकी कागजात पे तफसीली नोट्स देख के कुछ सीखा, अभी तो सीखने आया हूँ। मैडम खुश हुई। हुक्म दिया जब लड़कियों की क्लास लूं साथ रहना। अब फातिमा जनाब मेडिकल कॉलेज की लड़कियां कोई 4th ईयर, कोई फाइनल ईयर की। मैडम के हुक्म से वार्ड में लड़कियों के ग्रुप की वार्ड क्लासें मेरी जिम्मेदारी होगी। पहले वार्ड में मरीज का इंतखाब करता, फिर किताब खोल के नोट्स बनाता। लड़कियों का झुरमट मरीज बेड के इर्द गिर्द जमा हो जाता तो फिर मरीज को लिटा के पढ़ाई शुरू हो जाती। एक बार दरमियानी उम्र की औरत थी भी वो टेलीविजन की अदाकारा। बेचारी को ब्रेस्ट कैंसर था। अब लड़कियों को पढ़ाते पढ़ाते मैं इस शऊरी कोशिश में था कि मेरे लफ्जों में कैंसर का लफ्ज ना निकले। कार्सिनोमा ट्यूमर के लफ्ज तो कहे, कैंसर ना कहा, न किसी को कहने दिया। वो मरीजा टीवी पे बहुत दुख भरे सीन किया करती थी, मगर उस लम्हे उसके चेहरे पे जो दुख था वो देखने वाले को लहू लहान किए जा रहा था। लड़कियों के लिए उसकी उठी कमीज के नीचे खुले ब्रेस्ट ऐसे थे जैसे वर्कशॉप में किसी मोटर मैकेनिक ने गियर बॉक्स खोल के रखा हुआ। हर लड़की बेदरेक छू छू के देखती। मैं उन तालबात के चेहरे देखता, किसी के चेहरे पे उस दुख की कोई झलक ना थी जो मरीजा का चेहरा दिखा रहा था। मरीजा बेचारी हमारी अंग्रेजी में बातें सुन सुन के सुन हुई लेटी थी। उसकी आंखें कह रही थीं कोई तो ऐसी खुशखबरी सुना दे कि वो बच जाएगी। खूबसूरत नैन नक्श की दुबली पतली वो खातून हमारी बातों से बार बार गर्दन मोड़ मोड़ के बोलते होंठ देखती कि शायद उसे कुछ समझ आए। मैंने लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर को देखने और उसे हाथ से चेक करने के तरीके बताए। ये बताया कि देखना क्या है। पहला अमल तो इंस्पेक्शन है। देखो, जो ज़हन नहीं जानता वो आंख कैसे देखे। जानना पहले जरूरी है कि बीमारी है क्या, और जब ये होती है तो करती क्या है। देखो कहीं से पिस्तान अंदर तो नहीं खिंचे हुए। पता ट्यूमर नॉर्मल खुलियों से कहीं ज्यादा तेजी से फलता फूलता और फैलता है। इसकी ग़िज़ा ज्यादा, भूख इन ट्यूमर खुलियों की बढ़ी हुई
نارمل معصوم جسم خلیوں سے کہیں مضبوط، جری اور طاقتور، ان کا کام صرف خود کو پالنا۔ خود کو پالتے پالتے یہ ٹیومر خلیے ایک دن اپنی قوت کے زوم میں اس بندے کو مار دیتے جس کے رزق پہ پلتے۔ جیتے نظر آتے جس جسم میں یہ اپنی طاقت کا گھمنڈ دکھاتے۔ یہ پڑھاتے پڑھاتے مجھے ایک لمحے کو لگا میں سرجری پڑھاتے پڑھاتے ملکی سیاست کا کوئی راز افشا کر گیا۔ ایک لمحہ چپ ہوا، پھر بولا، ہر ٹیومر سیل جلد سے بندھی رسیوں دھاگوں کو اندر کھینچتے ہیں، مگر کسی ایک شے کو اکیلے دیکھ کے اندازہ کبھی نہ کرنا۔ دونوں پستان آمنے سامنے رکھو، ان دونوں کا تقابلی جائزہ لو۔ اوپر نپل کی کوئی کنی دبی ہوئی تو نہیں، کہیں کوئی رنگ بدلا؟ مریض کی جنرل صحت دیکھو، آنکھوں سے پیروں کے ناخنوں تک ہر جگہ غور سے دیکھو۔ جو بھی دیکھا پھر اسے ہاتھ لگا کے تصدیق کرنے کا عمل شروع کرو۔ ٹھہرو، پہلے ہاتھ گرم کرو، ہاتھوں سے ہاتھ مال کے۔ مریض کو تمہارے ٹھنڈے ہاتھوں سے تکلیف نہ ہو۔ شروع کہاں سے کرنا؟ کہاں کہاں تک دیکھنا۔ پھر انہیں بریسٹ کی بلڈ سپلائی پڑھاتا، سنتا، لمف ڈرینیج کی بات کرتا، کہتا ہے اسے سمجھو، جسم کا ڈرینیج سسٹم یہ ضروری ہے کہ جدھر جدھر یہ مواد جائے گا ادھر گلٹی ہو سکتی۔ یہ بغل کی طرف دیکھو، بغل میں یوں دیکھنا جیسے گلے لگا کے دوست کی بغل میں ہاتھ پھیر، چھونا یوں نہیں، یوں۔ بریسٹ پہ اپنا ہاتھ کھول کے ہتھیلی پھیلا دی اور آہستگی سے اسے دباتے ہوئے بولا، ہتھیلی سے محسوس کرنا، پکڑنا نہیں، یوں۔ چلو اب تم۔ لڑکیاں باری باری اس بیمار اداکارہ کے سینے پہ ہاتھ پھیلا کے اپنی اپنی ہتھیلی سے اس کے اندر کی گلٹی محسوس کرتی، پھر ان سے پوچھتا، اب اس گلٹی کو بیان کرو۔ بیچاری اداکارہ گردن موڑ موڑ کے باری باری ہم سب کو دیکھتی رہی، آخر اس مریضہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بستر کی کنی پہ کچھ دیر بیٹھ کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں محبت بھری چمک بھر کے پورے عزم سے بولا، آپ گھبرائی بھی کیوں ہیں؟ بیماری ہے مگر وقت پہ پکڑی گئی، کہیں نہیں پھیلی بیماری ابھی۔ آپ بے فکر رہیں، وقت پہ تشخیص سے ہر کوئی بچ جاتا، کوئی پوری ریاست ہو یا ایک بندہ۔ ہماری پروفیسر پورے ملک میں اس مرض کی سب سے قابل سرجن ہے۔ بس ذرا سا اتنا، میں نے انگلی سے 1.5 انچ جتنا فاصلہ دکھا کے کہا، اتنا سا کٹ لگا کے گلٹی نکال دیں گے، انشاءاللہ آپ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ اداکارہ میرے بازو میں سر رکھ کے رونے لگی، اتنے موٹے موٹے آنسو اس کی موٹی آنکھوں سے ایک دم بہہ گئے۔ وہ روحانسی آواز میں کچھ کہنے کے لیے لب ہلاتے ہلاتے پھر چپ ہو گئی، پھر اپنی آنکھوں سے بہے آنسو اپنے گالوں سے سمیٹ کے اپنا بہتا ناک اپنے دوپٹے کی کنی سے پونچھ کے بولی، ڈاکٹر صاحب میرے بچے بہت چھوٹے، میں چلی گئی تو وہ پھر آنسوؤں سے نچڑنے لگی۔ اس کی آواز بھرا گئی، اس سے بولا نہ جائے۔ بے بسی سے آنکھیں میری طرف گاڑ کے کہیں دور ویرانے میں دیکھتی ہوئی بولی، ڈاکٹر صاحب میرے بچے کسی نے نہیں پالے اگر۔ وہ سر جھکا کے پھر رونے لگی۔ ایک لمحے کو مجھے یوں لگا جیسے اس کے چہرے پہ زیارت سے اترتے سمے بند ہوئے ریلوے پھاٹک کے کھلنے کے انتظار میں کھڑی خستہ بگڑی ہوئی فوجی ایمبولینس میں لیٹے بیمار ہماری قوم کے باپ قائد اعظم کا چہرہ ہے۔ اس کے آنسو بہت تیزی سے نیچے اس کے بستر پہ گرنے لگے۔ اس کے ارد گرد کھڑی میڈیکل سٹوڈنٹس کے چہرے بھی سنجیدہ ہو گئے۔ ایک دو نے ساتھ والی کو کوہنیاں ماری کہ چلو کھسکو، کلاس ختم ہو گئی، اب ڈرامہ شروع۔ مجھے ایسے مریضوں کا ڈرامہ ہی زندگی لگتا۔ کس قدر سچے لمحے تھے وہ اس مریضہ کی زندگی میں۔ ساری زندگی اس نے سٹیج اور ٹی وی پہ دکھ کا روپ نبھایا، مگر جب حقیقی زندگی میں اسے یوں خود سے اچانک نکلنے کا احساس ہوا تو وہ بے ترتیب ہو گئی۔ اسے سمجھنا ہے وہ کیا کہے، کیسے سہے۔ اور دکھ کی بات یہ کہ وہ جنہیں مسیحا سمجھ کے علاج کے لیے آئی، وہ اس کی ساری نفسیات کو کہنے کی بجائے اسے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے مستری کی ورکشاپ پہ وہ ایک گاڑی کا کھلا ہوا سامان دیکھ رہی، پوری مشین نہیں۔ محض ایک پرزہ خراب دیکھ کے سوچے بیٹھی ہوں
یہ 2 پیچ نکال کے اندر کی ناکارہ تھیلی نکال دی تو کیا؟ بڑے شہر کا وہ بہت بڑا ہسپتال ہے، ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی ایمرجنسی آتی، کوئی بہتے ہوئے خون میں لت پت لوگوں کے کئی ہاتھوں میں یوں ادھر آتا جیسے آتے آتے اس کے بدن کی گٹھڑی کھل گئی۔ پتا چلا موٹر سائیکل پہ تھا، ایک کار والا مار کے بھاگ گیا۔ کوئی سوٹی پکڑے لنگڑاتا ہوا آتا کہ فٹ پاتھ پہ چلتے چلتے گٹر کے ٹوٹے ڈھکن پہ پیر آ گئے، پنڈلی تک ٹانگ لوہے کی چھری جیسے کڑی سے کٹ گئی، مگر وہ بار بار ہاتھ اوپر اٹھا کے خدا کا شکر کرے گٹر میں گرنے سے بچ گئے۔ پتہ نہیں گر جاتا تو بچتا کیسے۔ ماں باپ کبھی کسی بچے کو اٹھائے بھاگے آتے کہ اچھا بھلا گلی میں کھیلنے گیا تھا، ایک موٹر سائیکل والا گرا کے بھاگ گیا، سر پہ چوٹ آئی، بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا، منہ سے جھاگ آئے جا رہی۔ بوڑھے درمیانی عمر کے لوگ سینہ پکڑ کے آتے، ان کے چہرے ہلدی کی طرح پیلے ہوئے ہوتے، ہاتھوں سے انہوں نے سینہ پکڑا ہوتا، ان کے ماتھے پہ ٹھنڈا پسینہ تیل کی طرح چمک رہا ہوتا، آنکھیں ابل کے باہر آ رہی ہوتی۔ ان کو لانے والے تیز تیز ایک ساتھ بولنے لگتے، ڈاکٹر صاحب ہارٹ اٹیک ہوا ہے، دیکھیں بچا لیں۔ پورے دنوں سے بچہ پیدا کرنے والی عورتیں پاؤں پھیلا کے دیوار پکڑتی، دھیرے دھیرے ایمرجنسی کی سیڑھیاں چڑھتی، اور اس عورت کا بازو پکڑے کوئی سیانی عورت آہستگی سے کہتی، ڈاکٹر صاحب 6 گھنٹے ہو گئے، درداں پڑ رہی ہیں، خیر نال بچہ بچی ہونے والا۔ ایمرجنسی میں ڈیوٹی ہوتی تو بھاگ دوڑ مچی ہوتی، ادھر لٹاؤ، ادھر لے آؤ، میٹرنٹی سٹاف کو بلاؤ، او ٹی اے کدھر گیا، ڈرپ نکالو، برنولا لگاؤ، آئی وی لائن مینٹین کرو، ایکس رے والا بلایا، یہ ٹرالی کدھر گئی، اس ویل چیئر کا ویل کیوں ڈگمگا رہا ہے، اس بچے کے ساتھ کون ہے، ادھر لٹا دو، انہیں وارڈ میں شفٹ کرو، سی سی یو میں فون کرو، بولو مریض بھیج رہے ہیں، بیڈ تیار کر لو۔